جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وائی چینلز۔ میں ہوں حافظ طارق یاسین۔ آج الحمدللہ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفر کا قصہ سناؤں گا، اور اس کو سن کر شیئر ضرور کرنا اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور بیل کو ضرور دبا دینا تاکہ نیکسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طویف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کہ آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہر اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طیف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے کہ اس کی دین کی بات قبول کرتے اور کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوورد مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے بہار تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور
تو ही मेरा परवरदिगार है और तुझसे और तू मुझे किसी के हवाले करता है, किस अजनबी बगाने के जो मुझे देखकर तुर्श रूह होता है और मुंह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरा के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, उस बात से पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझ पर और तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो, तेरी नाराजगी उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत, मालिकुल मुल्क की शान का हरी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ते को जिसके मुतल्लक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। और उसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तकमील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानब के पहाड़ों को मिला दूं और जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परतश करें और उसकी इबादत करें। पैदा ये हैं इखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं। हम ज़रा सी तकलीफ से किसी की मामूली सी गाली देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मुहम्मदी होने का, नबी के पैरो बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मुशक्क़त उठाने के बावजूद ना बद्दुआ फरमाते हैं और ना कोई बदला लेते हैं। ये है करीम ज़ात का आज के सफ़र का किस्सा। अपने दोस्त को, अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। हाफ़िज़ तारक को देखते रहिएगा TY चैनल्स। अल्लाह हाफ़िज़।